الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آمنت بالله العلي العظيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله۔ بعد از حمد و صلاۃ، حاضرین و سامعین، 26ویں پارہ سے قرآن مجید کی 46ویں سورہ مبارکہ سورہ احقاف کی ابتدائی آیات کا رکوع کا درس دینے کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اسی صورت کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ احقاف آیا ہے۔ ریگستانوں میں بل کھاتا ہوا ریت کا جو سلسلہ دور تک جاتا ہے اس کو احقاف کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں احقاف سے مراد وہ ریگستانی سلسلہ ہے جو عمان سے
حضرموت تک پھیلا ہوا ہے، یمن تک۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بالاتفاق یہ سورت مبارک ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکی ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ مکی کہلاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور قرآن مجید کی وہ صورتیں، وہ آیتیں مدنی کہلاتی ہیں جن کا نزول ہجرت کے بعد ہوا۔ ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا، چاہے جس مقام پر بھی نازل ہو، اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے 10 سال بعد، 10ویں سال نبوت میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکل ترین وقت گزر رہا تھا، اور مخالفت اپنے عروج پر تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر، آپ کے یاران با وفا پر ان ایام میں اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ وہی دن تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 محسن، 2 شخصیات ہفتہ 10 دن کے وقفے سے داغ مفارقت دے گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ چچا آپ کے محسن، آپ کے محب اور محبوب جناب ابو طالب، اور ام المومنین محسنہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما، تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ان دونوں کا انتقال ہوا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، صورتیں اتاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ کہ جس طرح پہلے اولو العزم رسول دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر، اذیتوں پہ صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کیے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے آپ میں صبر نہیں تھا۔ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ معمول کے مطابق یہ صبر جاری رکھیں، معمول کے مطابق پہلے سے آپ جس طرح صبر
کرتے جا رہے ہیں، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ مکی صورتوں اور آیتوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر میں صبر کی تلقین ہے، برداشت کا حکم ہے، کہ جب مخالفت اپنے پورے نقطہ عروج پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اور ان کے ماننے والوں کو تسلی دیتے ہیں تاکہ اس کی ڈھارس بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھ کے آپ کی امت سے خطاب فرماتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کی ہر زبان میں یہ ایک اسلوب ہے کلام کا، کہ بعض اوقات آپ بات بظاہر کسی اور سے کرتے ہیں اور حقیقت میں کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں۔ اس کی اگر مثالیں دی جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک مثال، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، یہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی تو آئے ہی شرک کو مٹانے کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا نبی شرک کرے۔ شرک تو وہ کرتا ہے جس پر شیطان غالب آ جائے، جس کو نفس بہکائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں، اے شیطان تو ان پہ غلبہ نہیں پا سکے گا، تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا، تو ان کو قابو نہیں کر سکے گا۔ جتنے بھی اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں جن کو اللہ عبادی کہتا ہے، ان میں سب سے اوپر تو انبیاء ہیں، اس لیے کسی نبی پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا، اور جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء، ان پر کیسے غلبہ پا سکتا ہے؟ اور صریح احادیث مبارکہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ انسان کے ساتھ ایک اور مخلوق پیدا ہوتی ہے، یہ جس کو ہمارے زبان میں ہمزاد کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کی شکل و صورت بالکل اس پیدا ہونے والے بندے کی طرح ہوتی، اور وہ بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، وہ مجھے اچھائی کا کہتا ہے، ہمیشہ نیکی کا کہتا ہے۔ انبیاء جو ہیں ان پر شیطان غالب نہیں آ سکتا، اس لیے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور شرک جیسا گناہ جو اعظم الکبائر ہے، جو سب سے بڑا گناہ، کیسے نبیوں کا سردار کر سکتا ہے؟ تو وہاں بھی کیا ہے؟ یہ اسلوب کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سامنے رکھ کے امت سے خطاب فرماتے۔
اور اس کی کلام عرب کے اندر اردو میں، فارسی میں اتنی مثالیں ہیں، ہر باشعور بندہ سمجھتا ہے کہ بعض اوقات بندہ بات کسی اور سے کر رہا ہوتا ہے اور سنانا کسی اور کو چاہتا ہے۔ مثلا کسی جگہ بچے اکٹھے ہو گئے، مہمانوں کے بچے بھی ہیں، اور وہ شور کر رہے ہیں، تو بندہ اپنے اولاد کو ڈانٹنا شروع کر دے کہ شور نہ کرو، مستی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور وہ سنا رہا ہو ان بچوں کو جو مہمان آئے ہوئے ہیں، اور سامنے ڈانٹ اپنے بچوں کو پلا رہا ہو۔ تو یہ کلام عرب میں بھی یہی ہے، اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو سامنے رکھ کے ان کی امت کو درس دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے ان کے صحابہ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک مقام ہے جس میں صحابہ کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ شروع میں اتنا مشکل وقت تھا کہ وہ اپنی کمر سیدھی کر کے سو نہیں سکتے تھے، اس طرح بیٹھے بیٹھے آنکھ لگتی تھی، اور اسلحہ ہاتھ میں ہوتا تھا، جسم کے ساتھ اسلحہ لٹکا کے، ہاتھوں میں تلوار نیزے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، یعنی سکون کی نیند نہیں سو سکتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سختی کے دن کبھی ختم بھی ہوں گے؟ کہ اتنا دشمن غالب ہے کہ ہم سکون سے نیند نہیں کر سکتے، سو نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یمن کے شہر سے ایک عورت بالکل تنہا آئے گی، سفر کرے گی، اور مکے تک وہ پہنچے گی، اور زیورات اس نے پہنے ہوں گے، راستے میں کوئی اس کو خطرہ نہیں ہوگا، یعنی یہ سختی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت اتاری کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت اور حکومت عطا فرماؤں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ شریف کے جو ظلم و ستم کا دور تھا اور ہجرت کا حکم ہونے والا تھا، اس سے پہلے جو صورتیں اتری ہیں ان میں یہ سورہ احقاف ہے۔ ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز اور حکیم کی تفسیر مفسرین یوں کرتے ہیں، العزیز فی ملکہ، الحکیم فی صنعہ، کہ وہ اپنی بادشاہت میں غالب ہے، اور وہ اللہ اپنی کاریگری میں حکمت والا ہے، ہر چیز کو اس نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اس کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کمی نہیں ہے، اور اس کی بنائی ہوئی کسی چیز میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا
وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، ان کو بنانے میں حکمت ہے، واجل مسمی، اور ایک مقررہ مدت کے لیے آسمانوں کی تخلیق بھی کی گئی اور زمین بھی بنائی گئی۔ ایک دن یہ سب فنا ہو جائے گا۔ اجل مسمی، ایک میعاد تک، ایک مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، لیکن وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، وہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے بلکہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے روح گردانی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو توحید کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اب شرک ان کے مزاج میں شامل ہو چکا ہے، ان کی فطرت کا گویا حصہ بن چکا ہے۔ وہ شرک میں اس درجہ آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو توحید نہیں سمجھ آتی، حالانکہ اللہ کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی توحید پہ شاہد عدل ہے، گواہ ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ بتاؤ، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، پوجتے ہو، انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ زمین میں کس چیز کو، زمین کے کس حصے کو پیدا کیا؟ یا آسمانوں کے بنانے میں وہ کس میں شراکت دار ہیں، شریک ہیں، حصہ دار ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، تم میرے پاس کسی آسمانی کتاب کی کوئی سند لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کسی آسمانی کتاب میں کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ کوئی اس کے ساتھ اس کائنات کے بنانے میں شریک ہے۔ او آثارۃ من علم، اس کی متعدد تفسیر ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی جو تعلیمات کچھ رہ گئی ہیں تمہارے پاس، ان میں سے کوئی بات سچی لے کر آؤ۔ اگر نبیوں کی جو بچی ہوئی تعلیمات تمہارے سامنے ہیں ان میں کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ وَمَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ عَضَلُّ، اس سے زیادہ، یہ استفہام انکاری ہوتا ہے۔ استفہام انکاری میں جملہ منفی ہو تو معنی مثبت ہوتا ہے، ہمزہ استفہام کے بعد، یا استفہام انکاری یعنی سوالیہ انداز ہوتا ہے، اگر اس کے بعد جملہ منفی ہو تو معنی مثبت ہوتا ہے، جملہ مثبت ہو تو معنی منفی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کیا آپ میرے بھائی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھائی ہیں۔ یا غصے میں کسی کو یہ تیرا یہ لگتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا کچھ نہیں لگتا۔ غصے سے کہتے ہیں یہ تیرا باپ لگتا ہے، یہ سوالیہ انداز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تیرا کچھ نہیں لگتا۔ استفہام انکاری کے بعد جملہ مثبت ہو تو معنی منفی ہوتا ہے،
جیسے ایک بندہ کہتا ہے کیا میں بیوقوف ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا، یعنی اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا، جو ان کی عبادت کرے اور ان کو پکارے، جو اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے اور قیامت تک کے لیے نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی پکار سے اور ان کی دعا سے غافل ہے۔ یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے زبان سے نکلنے والے الفاظ تو دور کی بات ہے، تمہارے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے، وہ دلوں کے خیالات پر بھی آگاہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے، وہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور ان کفار کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ جب ہماری واضح آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ افتراء کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو بنانا۔ آپ فرمائیے قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے خود یہ قرآن بنا لیا ہے تو پھر قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے میرے کسی کام نہیں آ سکو گے۔ هو عالم بما تفیدون فیہ، تم جو قرآن مجید کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو اور الجھ رہے ہو اور الجھا رہے ہو لوگوں کو، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تبلیغ ہے وہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی منظر کشی کی ہے کہ شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ساری دعوت دینے کے بعد، ان کی گمراہی کو واضح کرنے کے بعد، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اتنے بڑے جرم کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ آیت کے اختتام کا یہ اس میں اشارہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اتنے زیادہ بڑے جرائم میں تم مبتلا ہو، پھر بھی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر واپس آ جاؤ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی شرک کی حد تک بھی جرم اور گناہ میں کوئی پڑا ہوا ہو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ باقی تو دیگر اعمال کے گناہ ہیں، کسی سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ اور توبہ کے بارے میں، توبہ کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلی چیز الندم علی ما مضی، جو بندہ کر چکا ہے اس پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ندامت اختیار کرے۔
دوسری چیز، اللہ کی باتوں علی ترک العود الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضبوط ایک پیمان باندھے کہ اب اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں جب پوری ہو جائیں تو توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جو ہو چکا ہے اس پہ نادم ہو، جو کر چکا ہے اس پہ معافی مانگے، اور پھر آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ یہ کام نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ توبہ کی یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے۔ والعزم علی ترک العود الیہ قل ما کنت بدعا من الرسل، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ایک لفظ درایت استعمال ہوا ہے۔ درایت آپ اپنے اندازے سے اپنی عقل کو، اپنے شعور کو استعمال کر کے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو درایت کہا جاتا ہے۔ درایت، جیسے آپ کسی بندے کے انتظار میں اس نے آنا ہے تو گھر میں آپ کو آواز آئی کہ دروازے کے سامنے موٹر سائیکل آ کے کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس سے یہ علم حاصل کیا کہ وہی بندہ ہے اپنے اندازے سے۔ حالانکہ دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے انتظار میں آپ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی تو آ کے دروازے کے سامنے موٹر سائیکل لگا سکتا ہے۔ آپ نے باہر جا کے دیکھا جس بندے کا انتظار تھا وہی آ گیا، تو یہ آپ کی درایت درست بیٹھ گئی، ٹھیک اندازہ لگا۔ یعنی اپنے ظن و تخمین سے، بلکہ اس کو اٹکل پچو کہہ دیں، اندازے سے آپ نے کوئی چیز علم حاصل کیا، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی آپ دروازہ کھولتے ہیں، وہ جس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے۔ اس علم کو درایت کہتے ہیں جو اس طرح بندہ حاصل کرے۔ ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے، اور مجھے یہ درایت نہیں ہے، میں اندازے کے ساتھ اس بات کو نہیں جانتا کہ آگے مجھے کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور تمہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ یعنی درایت کی نفی ہے، اللہ کی طرف سے جو ملنے والا علم ہے اس کی نفی نہیں، ورنہ اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرما چکے ہیں کہ اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اور یمن سے ایک عورت مکے میں آئے گی اور کوئی راستے میں اس کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے یہ تو بتایا ہوا ہے کہ آگے کیا حالات پیش آئیں گے، اللہ انبیاء کو تسلی دیتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی نفی نہیں، ما عالم نہیں، ما ادری ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں اپنے اندازوں سے یہ نہیں کہتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کا علم اندازوں پر، تک تخمینوں پر مبنی نہیں ہوتا، وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں سری اعلان کر کے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرنا میری ذمہ داری ہے اور نتائج میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔